کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی پہلی غلطی نے جنت کا دروازہ بند کر دیا تھا جب کوئی بھی زندہ نہ تھا، نہ زمین پر چلنے والا، نہ آسمان میں اڑنے والا، ہر طرف صرف اللہ کی توحید گونجتی تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں دھرتی پر ایک خلیفہ پرتیندھی بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خون بہائے گی اور فساد کرے گی؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تخلیق کا پہلا مرحلہ۔ اللہ نے اس نئے مخلوق کو مٹی سے بنایا، نہ صرف کسی ایک مٹی سے، بلکہ دھرتی کے ہر کونے سے الگ الگ مٹیاں لیں، کہیں کی سفید، کہیں کی کالی، کہیں کی سخت، کہیں کی ملائم۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے رنگ، زبان اور مزاج الگ الگ ہیں۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو آکار دیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور یہیں سے جنم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سجدہ کا حکم جب آدم تیار ہو گئے، اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، میں کیوں جھکوں؟ یہی انکار اس کا پتن بن گیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور اسے شیطان بنا دیا۔ حوا کی پیدائش حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا، مگر وہ اکیلے تھے۔ اللہ نے ان کی ایک پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام۔ اب آدم اکیلے نہیں تھے، دونوں کو جنت کی ہر نعمت دی گئی، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ پہلی بھول مگر شیطان نے اپنی چال چلی، اس نے دونوں کو بہکایا، اس درخت کا پھل امرتا دے گا، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم اور حوا اس فریب میں آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کا لباس اتر گیا اور شرمندگی چھا گئی۔ اللہ نے فرمایا، اتر جاؤ دھرتی پر، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ توبہ اور رحمت۔ حضرت آدم نے فوراً توبہ کی۔ ان کی دعا تھی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر دھرتی پر ان کا سفر شروع ہو گیا۔ دھرتی پر زندگی اب شروع ہوئی انسانیت کی اصلی کہانی۔ آدم اور حوا دھرتی پر الگ الگ جگہوں پر اترے تھے۔ کئی سال بعد ملاقات ہوئی، پھر ان کے بچے ہوئے۔ ہر بار ایک جڑواں بیٹا بیٹی پیدا ہوتی۔ ان میں سب سے مشہور تھے حابیل اور قابیل۔ جب نکاح کا وقت آیا، قابیل نے انکار کر دیا کہ وہ اپنی بہن کا نکاح حابیل سے نہیں کرے گا۔ آخر میں جلن اور گھمنڈ نے اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ یہ انسان کی پہلی ہتیا تھی۔ دفنانے کی شروعات قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ نے ایک کوہ بھیجا، جس نے ایک مرا ہوا کوہ دفنا کر اسے دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ قابیل نے سیکھا، مگر پچھتاوے میں ڈوب گیا۔ ونش اور نبوت کی شروعات۔ حضرت آدم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، اللہ کی راہ دکھلائی۔ ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ حضرت آدم کو کل 960 سال کی عمر ملی۔ انہوں نے انسان کو پہلا کلمہ، توحید اور انسانی زندگی کی راہیں سکھائیں۔ وفات۔ آخر کار وہ گھڑی آئی جب حضرت آدم کا وقت پورا ہوا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی۔ دھرتی پر پہلی موت، پہلا جنازہ اور انسان کے لیے پہلا الوداع۔ آخری پیغام۔ حضرت آدم کی زندگی ایک پیغام ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اصل طاقت علم، صبر اور توبہ میں ہے، نہ کہ گھمنڈ، جلن اور فریب میں۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سبق لے سکیں۔ اور یاد رکھیے، ہر انسان آدم کی اولاد ہے، اور اللہ کی رحمت ہر توبہ کرنے والے کے لیے کھلی ہے۔